اگر کبھی آپ کو موقع ملا الیکشن لڑنے کا تو آپ لڑیں گے؟ ہم وہ این جی اوز والے جو کام ہیں وہ ہماری ڈومین نہیں ہے. ہمارا کام اویئرنس ہے، اور جو ہمارے جسٹس، ڈیفینس اور ریسرچ ہے، یہ جو ہمارے ایم ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارٹی کے مقاصد ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نان پولیٹیکل ہو کے اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ این جی اوز کی نہیں ہوتے ہیں. کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قافلہ ہے، ان کو کوئی سیاست، ان کو کوئی مفاد ہے ہی نہیں، سوائے ملک و ملت کی فلاح کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج کل بڑی میچور عوام ہو چکی ہے. اگلے 2 سالوں کا ایک پلان آپ کا کیا ہے؟ کن مین کور چیزوں پہ آپ کی پارٹی جو ہے یہ کام کرنے والی؟ دیکھیں سر، ایک ہے ایجوکیشن، پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ صحت. تیسری چیز، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہوتی ہے روزگار. ان تینوں کے لیے آپ کا کیا پلان؟ سر جو بھی امتحان ہے، جو بھی مشکلات ہیں، کٹھن سفر ہے، آج ہمیں اللہ نے یہ جو ہمارے ذہن میں چیزیں ڈالی ہے اور جو ہم تگ و دو کر رہے ہیں، یہ اس کی مشیت سے کر رہے ہیں، اس کی مدد سے کر رہے ہیں. اور آگے بھی جو امتحان ہے تو اس کی مدد سے وہی سرخرو کرنے والا ہے. اگر اس کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے. بالکل، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اپنی جگہ بالکل ناظرین، یہ بات بالکل درست ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاست میں قدم رکھیں اور پھر آپ جو ہے امپلیمنٹیشنز کریں. آپ انفرادی طور پر یا اپنی جو کوئی آرگنائزیشن پہ آپ نے جو شروع کیا، جیسے انہوں نے شروع کیا، اس لیول پہ بھی رہ کے کام کر سکتے ہیں، اور کام ہوتے ہیں. ہم نے بڑی بڑی این جی اوز دیکھی. اگر ہم بات کریں یونائٹڈ نیشنز کی، اگر ہم بات کریں فورن کی جو ہے این جی اوز کی، یا ہم کسی ادارے کی بات کریں، تو یہ کام ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں دکھ بھی رہا ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملا الیکشن لڑنے کا تو آپ لڑیں گے؟ نہیں، ابھی تک تو ہم نے نہ یہ سوچا ہے، نہ ہم نے اس پہ کوئی غور کیا ہے، نہ ہمارا ذہن ہے. ہم فی الحال چاہتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کریں اور بغیر سیاسی اور غیر سیاسی ہو کے کریں. صحیح. یہ جو ہے ابھی کا ان کا یہ جو ہے وہ مشن ہے، ویژن ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ عوام تو آج کل بہت ہی فرسٹریٹ ہو گئی ہے. یس. میں مطلب اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا. عوام اتنی فرسٹریٹ ہو گئی ہے کہ اگر ہم عوام کو اب مزید کسی سینیریوز میں پھنساتے ہیں نا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی کھا جائے گی، جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کو بھی کھا جائے گی. اور یہ دکھ بھی رہا ہے، لوگ اب جلدی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. تو آپ کی پارٹی چاہے سیاسی پارٹی نہیں ہے، ایک این جی او ہے یا مطلب ادارہ ہے جو فلاحت کے لیے کام کرے اور ملت کو جوڑے، تو عوام پہ ٹرسٹ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں، این جی او سے مراد یہ ہے کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، تو وہ تو ہم ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم وہ این جی اوز والے جو کام ہیں وہ ہماری ڈومین نہیں ہے. ہمارا کام اویئرنس ہے، اور جو ہمارے جسٹس، ڈیفینس اور ریسرچ ہے، یہ جو ہمارے ایم ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارٹی کے مقاصد ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نان پولیٹیکل ہو کے اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ این جی اوز کی نہیں ہوتے. این جی اوز کے عام طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ جو فلاحی کام ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ ایڈ دے رہے ہوتے ہیں، ایڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس حساب سے ہم مطلب کہ این جی اوز نہیں ہیں. لیکن گورنمنٹ کے بھی ہم نہیں ہیں، مطلب نان گورنمنٹ ہم آرگنائزیشن ہے. تو عوام کا ٹرسٹ ہم نے کیا لینا ہے؟ عوام کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قافلہ ہے، ان کو کوئی سیاست، ان کو کوئی مفاد ہے ہی نہیں، سوائے ملک و ملت کی فلاح کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج کل بڑی میچور عوام ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بڑے نگاہ ہے اور دیکھ رہے ہیں اور سچ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، تو انشاءاللہ لوگوں کے اور عوام کے دلوں میں بھی ضرور ڈالے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ملک و ملت کی فلاح کے کام ہوں گے اور وہ نظر آئیں گے. ابھی ہم نے بات کی ہے 2047 کی، جب پاکستان اپنے 100 سال مکمل کرے گا. اس چیز کو ابھی ہم سائڈ پہ رکھیں. اگلے 2 سالوں کا ایک پلان آپ کا کیا ہے؟ کن مین کور چیزوں پہ آپ کی پارٹی جو ہے یہ کام کرنے والی؟ دیکھیں سر، ہمارا اپنی قوم و ملت کا اصلاح اور فلاح کا جو نظریہ ہے
اس میں تو ہم چاہتے ہیں اگلے 2 مہینے میں ہم اچیو کر لیں. نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں تو سکتا. اگلے 2 سال میں اس وقت کہنا اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں عوام کی جو ہے وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے ان کی حمایت ہمیں مل جائے گی. تو ہمارے ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمارے ممبران کی تعداد ایک مخصوص حد تک پہنچتی ہے تو ہم ایک شاندار سیمینارز کریں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم سب مل کے اگلا لائحہ عمل جو ہے نا وہ فائنل کریں گے. وہ وہاں پہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اگلا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، کس سال میں ہم نے کیا اچیو کرنا ہے، اور وہ سب کی مشاورت سے ہو. ابھی آپ اس کی جو ہے لانچنگ میں بزی ہیں، لانچنگ کر رہے ہیں. ابھی ہم اپنی ممبران کی مہم چلا رہے ہیں اور اپنا پیغام جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا گلی گلی کریا کریا ہمارا پیغام پہنچ جائے. اس کے لیے ہم ہر پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ہمارے ممبران ایک مخصوص تعداد تک پہنچ جائیں گے تو ہم سیمینارز کے ذریعے وہاں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلا لائحہ ہم مل کے جو ہے وہ بنائیں گے اور تنظیم کا سٹرکچر مل کے ہم بنائیں گے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہے ایجوکیشن، پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ صحت. تیسری چیز اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہوتی ہے روزگار. ان تینوں کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ سر یہ جو تینوں ایجوکیشن، ہیلتھ اور آپ کا روزگار جو ہے یہ تینوں ہمارے جسٹس کے ڈومین میں آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جسٹس والا سسٹم لاگو کریں گے، انصاف ہر ادارے میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر جگہ پہ انصاف کا بول بالا ہوگا تو ہمارا ایجوکیشن بھی فروغ پائے گا، ہم ہیلتھ میں بھی آگے جائیں گے اور روزگار تو ہمارا انشاءاللہ کھل جائیں گے. یہ تو 3 بیسک چیزیں یہ اس میں آ جائیں گے. اس میں آپ کی معاشرتی ہر ناانصافی، ہر برائی، ہر کمی، جب آپ جسٹس میں جسٹس کے نظام کو، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے روزگار بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھلتے جائیں. بالکل، یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے اپنی پرسنل ریسرچ کے مطابق، ہم اگر کسی بھی این جی او کی بات کریں، بڑی این جی اوز ہیں یا کوئی بھی پارٹی ہے، کوئی بھی ایسوسیشن ہے، ان کے سائڈ پہ ایک کارنر ضرور ہوتا ہے وومن امپاورمنٹ کا. تو ہر بندہ وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتا ہے. آئی ہوپ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا. لیکن ایک مین امپاورمنٹ، مین رائٹس، مین تو مرد تو آج کل اتنا پس گیا ہے، اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں سر، یہ وہی کوشچن ہے کہ جب آپ جسٹس کریں گے تو آپ کو وومن کا جو اللہ نے حقوق دیے ہیں تو آپ اس کو بھی پورا کریں گے. ان کے نزدیک جو ان کے مردوں کے حقوق ہیں، یعنی کہ عورت کے لیے شوہر کے جو حقوق ہیں وہ پورا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور مرد کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے یہ فرائض ہیں اور یہ حقوق ہیں، اس پہ شروع ہو جائیں گے. اور جب وہ جسٹس کے نظام پہ چلے گا تو وہ کسی بھی برائی میں ملوث نہیں ہوگا. جسٹس سے آپ کا کیا مراد ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جسٹس 2047 تک بھی آ جائے گا؟ سر کیوں نہیں آئے گا؟ یا ایٹ لیسٹ کوئی کمی پیشی ہو جائے گی؟ کیوں نہیں آئے گا؟ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمت کرنا، تگ و دو کرنا اور اچھی امید رکھنا. دیکھیں آج تو ہماری اس وقت کی جو عوام ہے بڑی سمجھدار، بڑی باشعور اور چیزوں کو دیکھنے والی ہے. لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا، آپ کو نبوت عطا کی گئی، تو آپ نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام پھیلانا شروع کیا. تو جو وہ اس وقت کی قوم تھی، گھروں میں شراب، وہ اتنی شراب تھی کہ گھروں میں پیتی تھی اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور بہت زیادہ معاشرتی برائیاں تھیں. اور جب وہ قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو وہ مہینوں ان کی لڑائیاں اور قتل و غارت ایسے ہو جا رہی تھی تو بیچ میں. تو اس کی نسبت انشاءاللہ ہم اس سے بہتر ماحول میں ہمارے نبی نے وہاں پہ ڈلیور کر کے، اور ان کو کیسا منظم اور کیسا جو ہے وہ مطلب کہ مثالی معاشرہ وہ جو ہے جس کو ہم مدینہ کی ریاست کہتے ہیں وہ وجود میں لایا. تو ہمیں بھی ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے کوشش کرنی ہے. بے شک ہم تو ان کی جوتوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، لیکن ہمیں تو ان حکم تو ہے نا ان کی سیرت پہ عمل کرنے کا. تو ہم اپنے تئیں جتنی کوشش ہو سکتی ہم کریں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے رزلٹ بھی پازیٹیو ہوں گے. انشاءاللہ. یہ جو بات کی بہت خوبصورت بات کی ہے، اور اسی ایک نقطۂ گل مک دی ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو جائے تو ہم اور کیا ہم کہیں، کچھ بھی نہیں.
تو یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو. ان کے ساتھ مزہ آیا. تو ابھی ان کو بینگ این اینکر میں یہ کہوں گا کہ ابھی امتحان بہت ہیں, سفر بہت ہے, ان کو اپنی کمر کسنی چاہیے. حالات آگے بھی چینج ہوں گے, بٹ ثابت قدمی جو ہے نا وہ ہے. جو بھی امتحان ہیں, جو بھی مشکلات ہیں, کٹھن سفر ہے, آج ہمیں اللہ نے یہ جو ہمارے ذہن میں چیزیں ڈالی ہے اور جو ہم تگ و دو کر رہے ہیں, یہ اس کی مشیت سے کر رہے ہیں, اس کی مدد سے کر رہے ہیں. اور آگے بھی جو امتحان ہے تو اس کی مدد سے وہی سرخرو کرنے والا ہے. اگر اس کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے, اگر اس کو منظور نہ ہوا تو ہم نہیں کر پائیں گے. تو انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو ہم انشاءاللہ اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش میں ہیں اور تگ و دو کر رہے ہیں, اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کیوں نہ بدلے گا, انشاءاللہ بدلے گا, اور ہم مل کے اس کی کوشش کریں گے. بالکل. اسی کے ساتھ ہی ہمارا چینل دیکھیے, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. حامد اقبال صاحب کو اور ہم دوش عدنان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.